میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی HD سے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ اس پروگرام کو تمام سنتے اور دیکھتے دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب محترم سرجن ڈاکٹر گلزار سراتی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں جناب محترم سراتی صاحب کا یہاں پر تشریف لانا ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اتنے مصروف ترین دور میں انہوں نے کمال شفقت کیا، ہمیں انہوں نے وقت دیا اور عوام کے مسائل ان کو ڈسکس کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور جہاں تک میرے محترم ڈاکٹر گلزار صاحب کے تعارف کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو میں آج عالمی ٹیچر ڈے ہے تو میں دنیا کے تمام اساتذہ کرام کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ میرے بہت ہی مخلص دوست کولیگ مہربان جن کا تعلق جمن شاہ سے تھا، میرا تعلق بھی جمن شاہ سے تھا، میرے بھائی تھے الہی بخش ادیم سراتی صاحب، جو ایک بہت بڑے صرف لیا کے نہیں بلکہ وہ پنجاب اور پاکستان لیول کے بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ جیسا کہ انہوں نے توحید کے بارے میں فرمایا تھا، کوہ دمن میں دشت و چمن میں جلوے ہیں تیرے نیلے گگن میں، ہر ایک پھبن میں ہر بھانگ پن میں تیری ہی جھلک ہے روح و بدن میں، برق و شرر میں سبحان اللہ، شام و سحر میں تیرا نظارہ شمس و قمر میں، قندیل در میں جگنوں کے پر میں تو جلوہ گر ہے چشم گوہر میں۔ سر ادیم سراتی صاحب کی یہ توحید یوم آزادی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، سر بیچنے والوں کی یہاں بھیڑ لگی ہے، وہ سر بکفن کل تھے، ہم سر بکفن آج، ہم لقمہ تر کبھی بن نہیں سکتے، بیٹھے ہیں ابس تاک میں گرگان کوہن آج۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بخشے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت پائے کے شاعر تھے۔ میں بطور متحدہ محاذ اساتذہ پاکستان پورے پاکستان میں جاتا تھا، میں لورا لائی اور میں قلعہ سیف اللہ اور ایبٹ آباد کشمیر جہاں گیا، میں نے ادیم صاحب کا جب شعر پڑھا تو لوگ اشج کر اٹھے۔ ان کی بات سمجھنا بہت مشکل تو ہے، کیونکہ ان کی جو شاعری ہے وہ بلند پایا شاعری تھی، اور یہ ان کے فرزند اللہ تبارک و تعالی جو اپنے پیشے میں مخلص ہوتے ہیں، جو تدریس میں مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ میرے ادیم بھائی کے ماشاءاللہ 5 بیٹے اور اسی طرح ان کے کزن بھی 5 بھائی محمد بھائی صاحب کے بیٹے، اور 10 کے 10 الحمدللہ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، اور یہ فیملی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب میرے ضلع لیا میں ایک مثالی فیملی ہے۔ تو بہرحال جہاں تک ڈاکٹر گلزار صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے بطور سینئر سرجن کی حیثیت سے تقریباً یہاں 16 سال سے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بلند پایا ڈاکٹر بھی ہیں۔ خاص طور پر جو ہے عام آدمی سے، غریب آدمی سے ان کا بڑا تعلق ہے۔ یہ غریبوں، کیونکہ یہ ہمارے طبقے میں سے ہیں،
جیسا کہ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب امان اللہ صاحب کے بیٹے تھے، ہمارے طبقے میں تھے، انہوں نے بتایا. تو مجھے فخر ہے کہ یہ لوگ عام آدمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور ان کی زندگی کا مشن ہے خدمت نوع بشر میں صرف کر خون جگر، انفرادی لذتوں کی آرزو کچھ بھی نہیں. تو معزز سامعین اور ناظرین، کیونکہ ہمارا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اگر میں سر جی کا تعارف کراؤں گا تو یہ میرا ٹائم تو یہی لگ جائے گا. میں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان اب زیادہ مخل نہیں ہونا چاہتا. میں آپ کو لیے چلتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر سرجن ڈاکٹر گلزار سراتی صاحب کے پاس، اور ان سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ بطور ایک سرجن انہوں نے اپنے پوری سروس کے اندر کیا یہ محسوس کیا ہے کہ جتنے ہسپتال ہیں کیا یہ عوام کے بچوں کے لیے، عوام کے لیے، عوام کے مریضوں کے لیے جو اہداف گورنمنٹ چاہتی ہے کیا وہ حاصل کر رہے ہیں؟ سر جناب گلزار صاحب. جی بہت بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو میں آپ کا، آپ کے ناظرین کا، آپ کے سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنی بات کرنے کا، آپ کی بات سننے کا موقع دیا. تو جہاں تک سر آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی فیسلٹی 100% ڈلیوری اس کی ہوتی نہیں ہے. صحیح. اور نہ ہو سکتی ہے. اصل میں تو ہم دیکھتے ہیں سر کہ آپ کتنے پرسنٹ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگوں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، اور آپ کی لیمیٹیشنز کیا ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت سرکاری ہسپتالوں میں اگر کچھ کام ہو رہا ہے تو اس میں غریب لوگوں کا بھلا ہی بھلا ہے. جتنا کام ہو سکتا ہے، جتنا ہو رہا ہے، کیونکہ امیر آدمی تو پرائیویٹ ہسپتالوں میں جہاں زیادہ خرچہ ہوتا ہے، جہاں زیادہ ان کی فیس ہوتی ہے یا ان کے اخراجات ہوتے ہیں، ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ ان کے لیے جو سب سے بڑی جگہ ہے جہاں ان کو کوئی ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتا ہے یا ان کا کوئی علاج ہو سکتا ہے، وہ سرکاری ہسپتالیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ بہت انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں خاص طور پہ، ایون کہ پورے پنجاب میں، سرکاری ہسپتالوں میں بہتر فیسلٹیز اویلیبل ہیں دوسرے علاقوں کی نسبت سے. تو اس لحاظ سے 100% تو نہیں ہے لیکن بہت بہتر ہیں الحمدللہ. اور میں اپنے آپ کو اس کا ایک حصہ سمجھتا ہوں، اس کا ایک پارٹ سمجھتا ہوں، اور مجھے فخر بھی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے میں انشاءاللہ پورے پاکستان میں پنجاب اور ہمارا ڈسٹرکٹ سب سے آگے ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح وضاحت فرمائی ہے کہ گورنمنٹ کوشاں ہے کہ ہسپتالوں کی حالت بہتر ہو اور زیادہ سے زیادہ بینیفٹ عوام تک پہنچ سکے. تو لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سر اگر ہسپتالوں کی حالت بہتر ہو رہی ہے تو یہ گورنمنٹ جو ہے پھر ان ہسپتالوں کو آؤٹ کورس کیوں کر رہی ہے؟ اور یہ جو آؤٹ کورس کرنے کا عمل ہے یا جو ان کی پالیسی ہے، آپ کے خیال کے مطابق کیا اس طرح بہتری کی طرف جائیں گے سر؟ سر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصل میں مختلف ماڈلز کا یہاں تجربہ کیا جاتا رہا. جی. پہلے یہ تھا کہ ہر چیز سرکاری اسپتال میں ہے، پھر یہ کیا گیا کہ کچھ پورشن کو آؤٹ سورس کر دیا. تو ہر چیز کے فائدے بھی ہیں، ہر چیز کے نقصانات بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ فیسلٹیز ایسی ہیں جن کو آؤٹ سورس کیا جا سکتا ہے، جیسے شہباز شریف کی حکومت نے کیا تھا کہ آپ کا جو یہ صفائی والا عملہ تھا اس کو آؤٹ سورس کر دیا. یہ آپ کا جو دوسرا، اسی طرح اب
फार्मेसी को आउटसोर्स किया जा सकता है, दवाइयों को। इसी तरह आप लोग लीनन को या जो ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटीज है उनको आउटसोर्स कर सकते हैं। पूरे के पूरे अस्पताल आउटसोर्स करने का कभी भी फायदा नहीं होता लोगों को। सही। ये अब समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट के कान में किसने ये बात डाल दी है कि आप अस्पतालों को आउटसोर्स करेंगे तो उसका फायदा होगा, जबकि मैं आपको एज ए डॉक्टर उस टीम का एक हिस्सा हूं जो अस्पतालों में काम करती है। मैं ये समझता हूं कि इस तरह आप लोग डॉक्टरों को भी मायूस कर रहे हैं और जो वहां पे मरीज आते हैं वो भी परेशान होते हैं। आप तो ये समझते हैं कि बहुत जल्दी लोगों का वहाँ इलाज होता है, लेकिन वहाँ आप इस कम्युनिटी के हालात देखें, आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें, वो कभी भी सूटेबल नहीं है कि एक बंदा बैठा है, वो अस्पताल चला रहा है, आपने उसको लालच दे दिया कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप खर्च करें, इतने आप बचा लें। कौन चाहता है कि वो जनाब ज्यादा पैसा लोगों पे लगाए और कम बचाए? तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा देर नहीं चल सकता और आप कुछ डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर सकते हैं। सही। आप पूरे अस्पताल आउटसोर्स करना भाई ये एक किसी के अपनी ज़हनी इख्तरा हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई अवाम को फायदा होगा। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने सही फरमाया। ये कोई इलाज नहीं है कि आप अस्पतालों को सारों को सोर्स कर दें। तो बेहतरी की तरफ गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने खुद ही फरमाया, ये रियासत पाकिस्तान में और पंजाब में सर मेरे डॉक्टर भाइयों के मसाइल कौन से हैं, और इनका जो है यूँ समझें कि हमारे काबिल तरीन जो डॉक्टर हैं, क्या उनको पाकिस्तान में, रियासत पाकिस्तान में, हमारे सूबा पंजाब में क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है? क्या उनकी कदर और मंजिलत जो है वो बरकरार है? क्या वो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, दिलजमी से काम कर रहे हैं? सर ये एक बड़ा डाइवर्स क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इस पर। बिल्कुल सर, टाइम इस पे असल में हम डॉक्टरों को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं जी। एक मेरे जैसे लोग हैं जिनको ये जॉब मिली हुई है, जो इस वक्त जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनका हिस्सा हैं, उनका अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनके तो मसाइल और तरह के हैं, जबकि बहुत सारी हमारी अब न्यू जनरेशन जो आ रही है जी। उनको गवर्नमेंट के पास जॉब्स ही नहीं है कि उनको कहाँ एडजस्ट करे। सही। और गवर्नमेंट के पास मजेदार बात, कोई प्लान भी नहीं है कि आपने ये नए आने वाले डॉक्टरों को कैसे यूटिलाइज उसको करना है, उनकी इस्तेदाद को या उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको। अब ये दो मुख्तलिफ हिस्से हैं। मैं अपनी बात अगर करूं तो मुझे तो अफसोस उस वक्त होता है कि जब एक बंदा जिसने जो कि मिडिल क्लास से आया, अपर क्लास तो डॉक्टर बहुत कम बनती है, मिडिल क्लास के लोग होते हैं या लोअर क्लास के लोग होते हैं, वो इतनी मेहनत करके, इतने अपने सेक्रीफाइस करके, अपनी फैमिली को, खुद अपनी ख्वाहिशात को, सब कुछ, वो डॉक्टर बन के वो मार्केट में आ गया है। अब आपने उसे एक इंतहाई दूर दराज के इलाके में फेंक दिया है कि चलें जी यहाँ बैठें और आप यहाँ पे आप खिदमत सर अंजाम दें। अब ना आपने उसकी फैमिली का सोचा, ना उसकी जात का सोचा, ना अब एक बंदा है जहाँ लाइट नहीं अवेलेबल, सही, वो अपने बच्चों को कैसे वहां रखेगा? अच्छा चलो बिजली, अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो वहां पे कोई अच्छा स्कूल नहीं है, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा? सही। एक इंतहाई रिमोट एरिया में बैठ के आप जनाब कहते हैं कि हम इसको 1.5 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, मुझे बताएं वो क्या करेगा? सही। ये हमारे पेरिफेरी के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनकी नाकामी की एक वजह यह है कि जब तक आप फैसिलिटीज को उनके डोर स्टेप तक नहीं लाएंगे, खासतौर पे पढ़े लिखे लोग जो इतना पढ़ के, इतना वो करके आए हैं, उस वक्त तक आप बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते। इसी तरह फिर हमारे प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि यहाँ पे एक थल जीप रैली होती है, उस पे हमारे डीसी साहब जाते हैं और एक टिक टाकर को साथ लगा के उससे आप करवाते हैं उसका इफ्तिताह। मैं टिक टाकर साहब का नाम नहीं लेता, मेरे भाई हैं वो। हाँ, सही है ना मैं डीसी साहब का नाम लेना चाहता हूं, जो भी डीसी था। लेकिन ये बताएं कि आप इस कम्युनिटी में इसके पढ़े लिखे लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सही।
کہ ایک ٹک ٹاکر کو آپ نے اس کا افتتاح کروایا صرف ویورز کے لیے صحیح کہ میرے فیس بک میری جو یوٹیوب ہے اس کی ویورشپ بڑھے. صحیح بتائیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کا کیا حال ہوگا اس میں. اسی طرح بس یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے, میں اگر اس طرح شروع ہو جاؤں. اسی طرح جو نئے لوگ آ رہے ہیں بیچارے, ان کا یہ پرابلم ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. جو بی اے یوز تھے وہ گورنمنٹ نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا, ان کو بیچ دیا. بے شک وہ کہتے ہیں جی میں نے ڈاکٹروں کو بیچا ہے. پہلے اگر 10 ڈاکٹر تھے, اب آپ نے ایک ڈاکٹر کو بیچ دیا تو 9 ڈاکٹر کہاں جائیں گے. صحیح. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے کوئی جابز پیدا کریں. اچھا جابز نہیں ہیں تو ان کے ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں کہ وہ یہاں رہیں, اپنے لوگوں کی خدمت کریں اور ان اپنی معاشرے کی بہتری میں حصہ ڈالیں. اب ہمارے جو بیچارے نئے آنے والے ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس ایک ہی آپشنز رہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اس ملک سے باہر چلے جائیں. جہاں ان کی مانگ بھی, آپ پوری دنیا میں جائیں پاکستانی ڈاکٹرز آپ کو نظر آئیں گے. ان کی مانگ بھی ہے, ان کی ویلیو بھی ہے, وہ وہاں پیسے بھی کماتے ہیں, وہ ان کی عزت بھی ہے معاشرے میں. اب آپ کے ڈاکٹر مجھے بتائیں سر, میں ایک انتہائی افسوس کے ساتھ ایک بات, آپ میرے بزرگ بھی ہیں, میرے ٹیچر بھی ہیں, میں ڈی سی کے آفس میں جاتا ہوں, میں وہاں 2 گھنٹے باہر بیٹھا رہتا ہوں, مجھے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا. میں 19ویں گریڈ میں ہوں اور ڈی سی صاحبہ پتہ نہیں, یا ڈی سی صاحب جو ہوتے ہیں 18ویں میں ہوتے ہیں. جب آپ لوگوں کو ایز اے ہیومن بینگ وہ ریسپیکٹ نہیں دیں گے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, تو بتائیں آپ کیا اس ملک میں پھر آپ کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر صرف باہر بھاگ رہے ہیں, تو کیا کریں. اچھا نہ بھاگے تو گورنمنٹ نے کون سی پالیسی دی ہے ان ڈاکٹروں کے لیے کہ بھائی ہم نے آپ کے لیے یہ دروازہ بھی رکھا ہے, یہ دروازہ بھی رکھا ہے, یہ دروازہ بھی رکھا ہے. صحیح. تو بدقسمتی سے اس ملک میں ویسے تو ہم دیکھتے ہیں ہر فیلڈ میں یہی حالات ہیں, لیکن ڈاکٹر چونکہ بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہ ایک بہت زیادہ محنت کر کے ایک پروفیشن کو اڈاپٹ کرتا ہے, تو وہ تو پھر بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے ان ساری صورتحال کو دیکھ کے. تو اس وقت یہ ہمارے ڈاکٹروں کے تو یہ پرابلمز ہیں, اور یہ ان کے کوئی امید بھی نہیں ہے کہ کوئی نیئر فیوچر میں یا کوئی قریب مستقبل میں اس کا کوئی حل بھی نکلے گا. ڈاکٹر صاحب بالکل سچی بات کر رہے تھے کہ کسی بھی ریاست کے اندر اساتذہ کرام اور ڈاکٹر صاحبان یہ 2 بہت ہی مقدس پیشے ہیں. تو ریاست پاکستان میں اب ان دونوں پیشوں کی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ عزت وہ احترام نہ رہا, جس سے جو ہے نا اب ہماری جو قوم ہے وہ روبہ زوال ہے, ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے. ارباب اختیار سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ ان ڈاکٹر حضرات کے جو جائز مطالبات ہیں, جو ان کی حقوق ہیں, ان کو جو ہے نا وہ کم سے کم وہ دیکھیں. تو یہ بات بالکل آپ کی بجا ہے سر کہ اس طرح جو ہے کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے اندر جو ہے وہاں پر جو لوگ ڈیزرو رکھتے ہیں, جو لوگ صلاحیتیں رکھتے ہیں, جو لوگ محنت کر کے اپنے آپ کو آگے لے آتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی جب تک نہیں ہوگی تو اس شعبے کے اندر, اس ادارے کے اندر کام صحیح نہیں ہوگا. تو یہ ڈاکٹر صاحب بات بالکل آپ کی بجا ہے. اب میں یہ بھی تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان میں اور پنجاب میں اتنے گورنمنٹ جو ہے وہ خرچہ کرتی ہے, وہ مطلب کوشش کرتی ہے, کیا آپ کے خیال کے مطابق ہمارے عام آدمی کو وہ تمام سہولیات میسر ہیں جو ایک ریاست کے اندر ہونی چاہیے؟ سر اصل میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں کہ ہمارے جو ارباب اختیار لوگ ہیں جی, ان تک جو بات پہنچائی جاتی ہے وہ انتہائی نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں. صحیح. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں جی کہ لیا میں جتنے پرائیویٹ ہسپیٹل ہیں جہاں پہ سرجنز کام کرتے ہیں, ان کے پاس ایک چھوٹی سی مشین ہے جو 12 سے 15 لاکھ میں آتی ہے, لیپروسکوپ. جی وہ اویلیبل ہے. جی. ڈی ایچ کیو میں وہ اویلیبل نہیں ہے. جی. ہمارے جتنے پرائیویٹ ہسپیٹل ہیں ان سب میں یہ جو یورالوجسٹ استعمال کرتے ہیں ریسیکٹوسکوپ اور یہ اویلیبل ہے. 4-5 لاکھ کی آتی ہے, سرکاری اسپتال میں اویلیبل نہیں ہے.
بہت بڑی بات ہے، بڑی بات. اب کون جا کے بتائے کہ بھائی دوائی بھی ضروری ہے، آپ دوائی بے شک دیں، مریضوں کو دینی بھی چاہیے، یہ گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹیز میں ہے. صحیح. لیکن جو چیز آسانی سے اویلیبل جو فیسلٹی ہو وہ کیوں نہیں کی جاتی فیسلٹی اویلیبل؟ صحیح. اب اس میں لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹروں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہوتا ہے کہ اپنے کلینکس پہ رکھی ہوئی ہیں، یہاں نہیں لاتے. بھائی میں نے تو ذاتی طور پہ نہیں لانی، میں سر پہلے بھی اسی فورم پہ صحیح بات. میں پہلے بھی کہہ چکا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی 20,000 دفعہ ان کو کہا ہے کہ یہ آپ منگوا دیں. صحیح. ایون کہ شروع میں تو ہم یہ کرتے تھے کہ ہم اپنی پرائیویٹ مشین اٹھا کے لے آتے تھے وہاں پہ، لیکن وہ اس ٹرانسپورٹ میں اب مہنگی مشین جو ہے وہ خراب ہو جاتی تھی، بالکل. تو پھر ہم نے لانا چھوڑ دیا. اب وہ چھوٹا سا ایک کام ہے، آپ 1 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کی میڈیسن منگوا رہے ہیں اور 15 لاکھ کی ایک مشین آپ نے وہاں لے کے رکھ سکتے. اصل سر پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک بات صحیح پہنچتی، مجھ سے تو پہنچتے نہیں ہیں. صحیح بات. جو اس کو یوز کرتا ہے، جو اینڈ یوزر ہے کسی چیز کا، اس سے تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا بھی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ پوچھیں گے ہمارے سی او سے، ہمارے ڈی سی سے پوچھیں گے. ان کو کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، اس کا عام پبلک کو کیا فائدہ ہے. اسی طرح کی بہت ساری اور باتیں ہیں. مثلا یہ ہے کہ آپ کیوں میڈیسن پرووائڈ نہیں کر سکتے 100%؟ جی. مجھ پہ تو آپ لوگوں نے پابندی لگا دی کہ آپ نے باہر کی دوائی نہیں لکھنی، لیکن آپ کم از کم پرووائڈ تو کریں. صحیح بات ہے. آپ نے میرے تو ہاتھ باندھ دیے. صحیح بات. اب کیا ہے کہ پھر اس کا ایک اور طریقہ چلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی جو دوائی اویلیبل ہے دے دو. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ بیہیویئر صحیح ہے؟ عوام کا تو بیڑا غرق ہو گیا. تو اس لیے ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی فیسلٹی پرووائڈ کرنا چاہے اس کے اینڈ یوزر سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کیسے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. ایک جو اوپر والا بندہ ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا، نان ٹیکنیکل بندے ہوتے ہیں وہ. صحیح. اگر کوئی ٹیچرز کی بات ہے یا ٹیچرز میں کوئی آپ بہتری لانا چاہتے ہیں تو کسی اچھے ٹیچر سے پوچھیں گے آپ. بالکل صحیح ہے. آپ نہیں سیکٹری ایجوکیشن سے پوچھ لیں جو کہ خود نان ٹیکنیکل، اس کے کیا پتا سوائے اس کے اس کو انگلش بولنی آتی ہے، اس کو سٹائل کرنا آتا ہے، اس کو 3 پیس پہننا آتا ہے، اس کو جناب بوٹ بڑے بڑے پہننے آتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس کو ٹیکنیکل چیزوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ پرابلمز ہیں سر. طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے چشم، 2 ہی اشک بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں. ستم بالائے ستم کہ ہر شعبہ حیات میں اب یہ سمجھ لیں کہ ایسے پالیسیاں آ گئی ہیں جس سے جو ہے عام آدمی جو ہے اس کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. جی سر. تو یہ جو ہے ہمارے ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ سٹیک ہولڈر جو ہیں جب تک ان کو ساتھ ملا کر مشاورت نہیں کریں گے، جب تک وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں نہیں ہوں گے، تو یہ مسائل جو ہے نا یہ بڑھتے رہیں گے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ارباب اختیار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی ایم صاحبہ اور ہماری یہ گورنمنٹ یہ عوام کے مفاد کے لیے ہی سب کچھ کرنا چاہتی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ جب یہ عوام کے مفاد کے لیے کرنا چاہتی ہے تو ان کا پراپر راستہ بالکل یہی ہے جو فرما رہے تھے کہ تجربہ کار کونہ مشق جو لوگ ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں، یا وہ اساتذہ ہیں یا وہ ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے ارکریزی کی ہوئی ہے. اب ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے مشاورت کر کے آپ اداروں کو بہتری کی طرف جائیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں سر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس کچے کے علاقے میں یہ 75 کلومیٹر تک جو ہے نا جی سیلاب ہے، اور سیلاب کی وجہ سے سر بہت سی بیماریاں جو ہیں نا سر وہ بہت زیادہ ہیں. اور خاص طور پر جو ہے نا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، 16 سال تو آپ نے یہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بطور یہاں سینئر سرجن کے جو ہے نا، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت عام بیماریاں ہو گئی ہیں، خاص طور پر یہ جو پتے کی پتھری ہے، یہ گردے کی پتھری ہے، یہ ٹانسل ہیں. اب یہ سب بیماریاں جو ہیں یہ سر یہاں جو ہے ان کی کیا صورتحال ہے اور ان کا کیا حل ہے؟
سر اصل میں جو ہے نا جی کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جو سیلاب سے ریلیٹڈ ہیں، جی جیسے ملیریا ہو گیا، جیسے ٹائیفائڈ ہو گیا، صحیح جیسے کوئی آپ کا کوئی ڈائریا ہو گیا، اس طرح کے پیٹ کی بیماریاں ہو گئیں، کچھ سکن کی بیماریاں ہو گئیں، صحیح یہ تو ہیں ہمارے اس سیلاب سے ریلیٹڈ۔ بالکل کچھ چیزیں ایسی، کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کا سیلاب سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بڑا ڈائریکٹ ریلیٹڈ نہیں نہیں ہے، ہے، ڈفرینٹ۔ مثلا جیسے میں آپ نے ایک بات کی کہ پتے کی پتھری، جی جی اب سے جب میں اسٹوڈنٹ تھا آج سے 25-30 سال پہلے، جی تو ہم کہتے تھے کہ جو پتے کی پتھری ہے یہ عورتوں کی بیماری ہے، جی یہ مردوں میں بہت کم ہوتی ہے، جی جبکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی تخصیص نہیں رہی، صحیح خواتین میں بہت کامن ہے، مردوں میں بہت کامن ہے۔ تو اس کا اصل جو میرا اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لائف کا جو گزارنے کا طریقہ تبدیل ہوا ہے نا، جی کہ ہمارے اندر مشقت ختم ہو گئی، صحیح ہمارے اندر اچھی خوراک ختم ہو گئی، درست فرمایا، ہمارے اندر جو ہے وہ ایک تھا کہ ہم ہر کام چل پھر کے کرتے تھے، صحیح، اب سارے کام بیٹھ کے کرتے ہیں ہم۔ یا گاڑی چلاتے ہیں، ہمارے اندر سوچ بچار کے اتنے زیادہ چینجز آ گئیں، صحیح ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو اس کی جو بیسک وجہ ہے نا پتے کی پتھری کی، میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ ان سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے سر، ہماری خوراک سے، ہماری فزیکل ایکٹیویٹی سے۔ اچھا ہمارے ہاں موٹا بندہ بہت کم نظر آتا تھا، صحیح جبکہ آپ کو ہر دوسرا بندہ موٹا نظر آتا ہے، صحیح فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ ہے اصل میں، اور عورتوں میں اس لیے کامن ہے کہ اس میں تو ہارمونل چینجز آتی ہیں، جی جس کی وجہ سے جب بائل وہاں پہ تھوڑی دیر رکتا ہے تو اس میں سے پھر یہ ذرات بن جاتے ہیں، پتھری بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو اللہ معاف کرے کو بہت خطرناک ہو، سمپل بیماری ہے، اس کا سمپل علاج ہے، کوئی اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اسی طرح اور یہ آپ بات کی آپ نے گردے کی پتھری کی، تو گردے کی پتھری کا جیسے ہم یہ لوگ کہتے ہیں جی پانی کے وجہ سے ہوتا ہے، پانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی یہ بیسیکلی کچھ چیزیں، کچھ خوراک ایسی ہم کھاتے ہیں جن میں کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، فاسفیٹ ہے، جو زیادہ ہوگا، اور کچھ لوگوں کا سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ انہیں اب آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنا سکتا، تو وہ تھرو کڈنیز خارج ہو جاتے ہیں۔ صحیح جب بھی وہ کڈنی میں جاتا ہے تو وہاں پہ وہ جم جاتا ہے، تو اس سے ایک پتھری بنتی ہے۔ اس کا پانی زیادہ پینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر چھوٹی موٹی جو بنتی رہتی ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں، اگر آپ پانی کم پیئیں گے تو وہ اور زیادہ بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی مسئلے مسائل جو جیسے اپینڈکس ہے، جی اپینڈکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا بھی یہ ہوتی کیوں ہے۔ جی صرف ہم نے اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ یہ جو گڈ سیزن ہوتا ہے، جی ایک تو بہت زیادہ سردی کا موسم ہے، ایک بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے، ایک ہے گڈ سیزن، جی جیسے اپریل سے لے کے مئی، اپریل مئی ہو گیا، مارچ اپریل مئی، ادھر سے ستمبر اکتوبر نومبر، جی جی اس میں مکھیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا سا فوڈ بھی اور طرح کی ہوتی ہے، اس میں اس کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی اس کا یہ نہیں ہے کہ کون سی وجہ سے یہ ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے کہ ایک خاص سیزن میں یہ بڑھ جاتی ہے، باقی ہوتی پورے سال ہوتی ہے، کوئی اس سے ایج نہیں ہے، 10 دن کے بچے کو بھی ہو سکتی ہے اور 100 سال کے بزرگ کو بھی ہو سکتی ہے، میل کو بھی ہو سکتی ہے، فیمیل کو بھی ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ کو پیٹ میں درد ہے، پورے پیٹ میں شروع ہوا ہے اور وہ رائٹ سائڈ پہ چلا گیا ہے نیچے والے حصے میں، آپ فوراً کسی سرجن کے پاس جائیں، عطائیوں کے پاس نہ جائیں، عام ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں، وہ اس کا علاج کرتے رہتے ہیں تو پھر اس کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ بہت چھوٹا سا سمپل سا آپریشن ہے اور اس کی مارٹیلٹی بہت کم ہے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، دیکھیں ہم اپنے جوتے خریدتے ہیں تو اچھی سے اچھی دکان کی تلاش ہوتی ہے، بے شک، کپڑے خریدتے ہیں اچھے سے اچھے کپڑے کی دکان کی تلاش ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر کی دفعہ ہم اس چیز کو نگلیکٹ کرتے ہیں جو کہ سب سے بیسک چیز ہے۔ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، جس ڈاکٹر کے پاس آپ کو تسلی ہوتی ہے اسی کے پاس جائیں، جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کے پاس جائیں،
اور ایک اور بات بھی میں بتاؤں کہ جو ڈاکٹر کی لکھائی جی آپ سے نہیں پڑھی جاتی اس کے پاس خدا کا واسطہ نہ جائے، ویری گڈ، وہ بے ایمان آدمی ہے۔ جس کی لکھائی ہر میڈیکل سٹور والا پڑھ لیتا ہے، ہر پڑھا لکھا بندہ پڑھ لیتا ہے، صرف اسی ڈاکٹر کے پاس۔ صحیح، بالکل صحیح، بہت صحیح، بالکل یہ ایک میں آپ کو گر کی بات بتا رہا صحیح ہوں بات، کہ آپ ڈاکٹر جس کے پاس مرضی جائیں، صحیح بات، ڈاکٹر کو کہیں کہ آپ نسخہ ایسا لکھیں کہ مجھے پورے پاکستان میں ہر پڑھا لکھا بندہ بتا سکے کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ گڈ، یہ آپ کو ایک آسان سا کلیہ نہیں بتاتا بہت ہوں۔ اچھے ہے یہ سر، اسی عوام کو جو ہے نا آپ نے بہت زبردست جو ہے نا میسج دیا ہے۔ جس ڈاکٹر آپ کہیں بھی ایسا یہ 90% یہی ہو رہا ہے سر، ہاں کہ آپ ایسی دوائی لکھیں کہ میں جہاں سے مرضی لوں مجھے مل جائے، بالکل صحیح، اور پڑھ لے بندہ۔ ٹھیک، بالکل صحیح، اور آج کل ویسے پی ایچ سی نے یہ اصول بھی رکھا ہے کہ اگر آپ کو نسخہ نہیں پڑھا جا رہا تو آپ ان کو شکایت کریں، جی وہ ڈاکٹر کو اس کا پابند کریں گے کہ آپ کا نسخہ پڑھا لکھا ہے۔ جی جی صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ سارے جو گلے کے ٹانسز ہیں سر، یہ ان کی کیا؟ سر یہ تو اصل میں ٹانسل بیسیکلی جو ہے نا، جی یہ تو مدافعت کا سسٹم ہے۔ ہمارے جو گلے کے اندر بیٹھے ہیں، جی یہ جتنے ہم جراثیم ہمارے منہ سے ناک سے جاتے ہیں تو بیسیکلی یہ ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے سینسٹیو ہوتے ہیں، جی بار بار ان کو جو ہے نا، یہ ہوتے ہر بندے کے اندر ہیں، اچھا سر، ہر بچے میں جو بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے جی اس میں اللہ نے ایک ڈیفنس سسٹم رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں میں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں، انفیکٹ ہوتے ہیں، بار بار انفیکٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اس کا نکلوا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ صحیح، اس کا بھی کسی چیز کے ساتھ کوئی سوائے صرف یہ ہے کہ ایک موسم کی تبدیلی کے ساتھ، جیسے ٹھنڈا پانی پینے سے، کھٹی چیزیں کھانے سے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، ادروائز اس کا کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ کیوں ہوتا ہے، اس کا کسی کھانے پینے کی اور چیز سے تعلق نہیں ہے۔ زبردست ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ ہمیں معلومات دے رہے تھے سر۔ میں یہ بھی سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلا صاحب کا جو دور تھا اس میں عوام کی سہولت کے لیے انہوں نے صحت کارڈ کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا جی وہ مطلب مختلف پرائیویٹ ہسپتالوں میں اور گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں وہ مطلب آپریٹ کرا لیتے تھے۔ ہمارا عام آدمی جو ہے واقعی سارا اس کی اتنی استطاعت بھی نہیں۔ اب بھی یہ صورتحال ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہمارے ہیں جن کو آپریشن کی جو ہے چارجز جو ہیں بس ان سے ان کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کے خیال کے مطابق کیا اب یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یا پچھلی گورنمنٹ میں وہ نظام بہتر تھا، یا اب ہماری یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ان کی بہتری کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ سر اصل میں آپ کو ایک آنیسٹلی جو بات بتاؤں نا، جی اس میں تو یہ ہے کہ جو صحت کارڈ تھا وہ واحد فیسلٹی تھی کسی بھی غریب آدمی کے لیے جو کہ حکومت نے ان کو دی تھی۔ صحیح، آپ کی فیملی میں سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دم اللہ معاف کرے کوئی آپریشن کروانا پڑتا ہے یا کسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، وہ آپ کو ایک دم آپ کے اوپر برڈن آتا ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ صحیح، ہر چیز، آپ نے بچے کی شادی کرنی ہے آپ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، آپ نے کچھ اور کام کرنا ہے آپ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، لیکن جو بیماری آتی ہے تو وہ ایک دم آپ کے اوپر آتی ہے اور آپ کے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہوتی۔ صحت کارڈ نے لوگوں کو یہ ایک فیسلٹی دی کہ آپ جس ڈاکٹر سے چاہیں جب چاہیں، پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں آپ جہاں سے کروانا چاہیں، جہاں سے آپ کا دل کرے آپ جائیں، آپ کا علاج ہو جاتا تھا۔ بس یہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، یعنی وہ اچھا انسینٹو، انتہائی اچھا تھا۔ پہلے گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جی پرائیویٹ ختم کر کے سرکاری میں شروع کرایا۔ بھئی سرکاری میں تو پہلے ہی کام ہو رہا ہے، سرکاری ہسپتالیں تو پہلے اوور برڈن ہیں۔ اچھا اب وہاں بھی ختم کر دیا، اب لوگ اور زیادہ پریشان ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ انتہائی زبردست سسٹم تھا، اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا اگر اس میں کچھ پرابلمز تھے۔ مثلا ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کو نہیں دینا چاہیے، یونیورسل ہیلتھ کارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک معیار رکھیں کہ اس معیار کے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ اپنا خود علاج کرائیں، ایک معیار سے نیچے جتنے لوگ ہیں عام آدمی کے لیے وہ ایک بہت ہی زبردست سسٹم تھا۔ آپ اس کو بہتر اس طرح کر سکتے ہیں، کسی فیسلٹی کو ختم کرنا
ہاں یہ بھی مناسب یہ مناسب بات نہیں ہوتی. آپ سیاسی فیصلے بے شک کریں, آپ کو کسی کا بنایا ہوا پروجیکٹ بے شک پسند نہ ہو. میں اسی اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی عرض اور بھی کرنا چاہوں کہ ہمارے یہاں ایک ہسپتال تیار کھڑا ہے. جی ہاں بالکل. اب بھلے اسے کسی نے بنایا ہے, عوام کے لیے بنایا ہے, عوام کی فائدے کے لیے بنایا, آپ اسے کیوں چالو نہیں کرتے؟ صحیح, بالکل صحیح. اب یہ کوئی پوچھنے والا بڑا نہیں رش ہے سر یہ سارا کہ آپ نواز شریف کینسر اسپتال بنا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, صحیح بات, بہت ہی اچھی بات ہے. اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. لیکن بھائی اگر وہ دو سالوں کے اندر وہ فنکشنل ہو جائے گا تو ہمارا ہسپتال جو پچھلے 2 سالوں سے بنا کھڑا ہے وہ فنکشنل کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل بالکل. آپ اس کے اوپر اپنا نام لکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح بات. تو سیاسی اس وابستگی سے ہٹ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک جو سب سے بڑی خرابی ہے ہماری اشرافیہ میں, وہ ہر چیز اپنے نام سے کرنا چاہتی ہے. بالکل دوسرے کی چیز کو وہ اہمیت دینے نہیں چاہتے. بالکل. اب جا کے آپ پڑھے لکھے ٹیچر ابھی رہے ہیں, اب صحافی بھی ہیں, آپ جا کے کبھی دیکھیں ایک ہسپتال اتنے پیسے لگا کے اسے آپ نے اتنا بہترین سیٹ کر دیا, بالکل صحیح, اور اب آپ کہتے ہیں جی ہم نے چالو نہیں کرنا. صحیح بات, بہت بڑا نقصان ہے. بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب کی یہ باتیں نا بالکل کھری اور صاف ستھری باتیں ہیں. کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ صرف عوام کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے. اور یہی سوال ہمارا جو ہے ہر دوست کے پاس ہوتا ہے کہ بھی وہ کسی بھی دور میں کسی بھی پارٹی میں عوام کو جہاں تک جو ہے نا یہ بات بالکل درست انہوں نے فرمائی ہے کہ جو صحت کارڈ تھا وہ عام آدمی کے فائدے میں تھا, اس کو بہتر کا لینا چاہیے تھا. ارباب اختیار کو اب بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے. عام آدمی جو ہے اس کو جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, اس کو سہولتیں مہیا نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ اپنے تمام اہداف حاصل نہیں کر سکتے. یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے جو ہے نا مسائل. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہی پھر سوال پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کے خیال کے مطابق یہ جو ہمارے صحت کے مسائل ہیں بہت گمبھیر مسائل ہیں جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا, تو اب آپ کو کوئی امید نظرتی ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں کہ کیا جو ہے کچھ ان کو جو ہے عام آدمی کو صحت کے معاملات میں ریلیف ملے گا سر؟ سر میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں کہ میں تو بہت پازیٹیو بندہ ہوں اور میں کبھی بھی امید کو چھوڑنا نہیں چاہتا. صحیح بات. نہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کبھی امید چھوڑیں, ہر چیز پہ اچھی امید رکھنی چاہیے. مریم نواز بہترین کام کر رہی ہے ماشاءاللہ. اس وقت لوگ لاکھ باتیں کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. بالکل بالکل. آپ پورے پاکستان کے 4 جو ہمارے چیف منسٹر ان کو دیکھ لیں, یہ حقیقت ہے کہ مریم نواز از دی بیسٹ. بالکل آئرن لیڈی ہے اس وقت ہماری دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں. اچھا یہ ہے کہ ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ. جی مجھے یہ بھی امید ہے کہ اگر مریم نواز کو کوئی بندہ صحیح جا کے بتائے کہ بھئی اس صحت کارڈ کا کیا فائدہ تھا, تو وہ کبھی بھی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو نہ سٹارٹ کریں. ہسپتال کا جا کے بتائیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو شروع نہ کریں. یہ اصل مسئلہ ہے, درمیان میں جو آپ کی چین ہے نا, بالکل یہ اس کا پرابلم ہے. وہاں تک یعنی بات پہنچ نہیں, بجائے اس کے کہ آپ بات جا کے کریں, آپ صرف خوشامد کرتے ہیں. جی 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 یعنی ہمارے مسائل وہاں تک پہنچتے ہی نہیں. اب مجھے بتائیں کہ جو ہم یہاں ڈسٹرکٹ لیا میں جو فیسلٹیز ہیں, جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے, جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے, آپ کراچی چلے جائیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ پتہ نہیں کہاں آ گئے, کھنڈر میں آ گئے. تو مریم نواز سے ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آئے گی. اللہ خیر کرے, باقی امید رکھنی چاہیے. تو اللہ کرے گا کہ ان تک صحیح بات پہنچ جائے کبھی کہ بھی اصل بات کیا ہے اور مجھ تک پہنچائی کیا جاتی ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے جو بہت ہی قیمتی باتیں کی ہیں عوام سے جو ہے ان کو میں ڈاکٹر صاحب کا, کیونکہ ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو میں اپنے محترم سرجن ڈاکٹر گلزار سراتی صاحب کا ایک دفعہ دوبارہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
کہ وہ تشریف لائے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ وقت دیتے رہیں گے۔ اسی طرح میں میاں عبدالرحمٰن فریدی صاحب کا، جو ہمارے پروڈیوسر ہیں اس پروگرام کے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں جو ہے یہ ماحول مہیا کرتے ہیں۔ خاص طور پر میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والے دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہمیں لائک بھی کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور ہمارے جو ہیں وہ مطلب پروگرام کو سنتے بھی ہیں۔ اور ارباب اختیار نے ہمارے بہت سے مسائل حل کر دیے ہیں، جیسا کہ میڈیکل کالج بھی یہاں آ گیا ہے، اسی طرح ایم روڈ بھی بن رہی ہے، اسی طرح جو ہے وہ سپر بند کروڑ کے اندر بن رہے، بہت سے مسائل جو ہم یہاں اجاگر کرتے ہیں وہ الحمدللہ وہ حل بھی ہو رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ حل کرنے میں خصوصی دلچسپی لے گی۔ ارباب اختیار جو ہیں وہ اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے نا خاص طور پر ہمارے مسائل پر توجہ دیں گے، اور میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والے تمام دوستوں کا پھر جو ہے نا ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں رہیں۔ شکریہ۔